بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں عزیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے، اور آج ہم بیٹھے ہیں پرائم مال آف زمر ویلی کی سائٹ کے اوپر۔ آج میرے بڑے قریبی دوست بھائیوں کی طرح یہ لوگ، اور آج تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنرل ڈسکشن کے سلسلے میں ہم سارے بیٹھ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کراؤں گا جی، مار اظہر صاحب ہیں، میرے علاقے کے بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک نام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہیں NFC ہومز کے CEO انجینئر نعمان گوندل، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہائی رائز بلڈنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ولاز کے اوپر بہت اچھا کام کیا۔ اس کے ساتھ ہیں آلیان گروپ آف مارکیٹنگ کے CEO جناب جاوید گوندل صاحب۔ سر آپ سب کو پہلے تو تینوں بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آئے ہیں جی CEO پرائم مال آف زمر ویلی سید اخلاق حسین شاہ صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ ہیں QAZ ایسوسیٹ سے قمر شہزاد۔ اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یار وقت میرے ساتھ رہتا ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے اور بچپن کا دوست بھی ہے، اور الحمدللہ کام بھی اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو آج بیٹھے ویسے ہی اس لیے تھے کہ ایک تو دھوپ بڑی زبردست تھی، تو ہم نے کہا چرنے سارے دوست آئے ہوئے ہیں تو جرنل ڈسکشن کے اوپر ہم بیٹھ گئے ہیں کہ پرائم مال آف زمر ویلی یہ ہے کیا، کہاں پہ بنا رہے ہیں، کیا اس کے فیچر ہیں، اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے پارکنگ کا ایریا باہر ایک رکھا ہوا ہے، مطلب ایک تو آپ کا 3 سائڈ باہر سے کا پارکنگ ہے، ایک آپ نے ایکسٹرا ہے، یہ فری ہے، فری آف کاسٹ ہے؟ جو سائڈوں والا یہ فری ہے۔ ہاں، ہم نارملی ہمارے پاس بھی 1-2 پروجیکٹ ہیں، وہ پارکنگ کا 8 لاکھ 16 لاکھ روپے لے رہے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے۔ ہم لیں گے، اچھا، لیکن جو ایکسٹرا ہم پرچیز کر کے بنا رہے ہیں نا، وہاں پہ جس نے فکس لینی ہے ٹھیک ہے، پیڈ کرے گا، اسے پیڈ پارکنگ کہتے ہیں۔ اوکے، ایک رینٹل پارکنگ آتی ہے، جو بندہ مہمان آیا 3 دن 5 دن کے لیے وہ گاڑی کھڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ رینٹ پے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنا سہولت دیں گے، جو رہائشی ہے جس نے پکا ادھر رہنا کرنا چاہتا ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے، جو پرچیز نہیں کرنا چاہتا وہ پھر رینٹ پے کرے گا۔ اوپن ایریا میں، دونوں کو آسان آپشن رکھا ہے، اوپن ایریا میں بھی کھڑی کر سکتے کسی کو نا پابند نہیں کرتے کہ ہر حال میں آپ نے پرچیز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی کتنی ہے ڈیوریشن، کتنی ہے، مطلب کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ کریں گے آپ؟ یہ 36 ماہ 36 ماہ۔ اور انسٹالمنٹ کتنے سال کی ہیں؟ 36 ماہ میں۔ کیا اس سے پہلے آپ ڈیلیور کر دیں گے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہ پہلے ڈیلیور کروں گا۔ دیکھیں پہلے 30 ماہ میں کر چکے ہیں۔ اچھا، گڈ۔ یہ 30 ماہ میں کر سکتے ہیں، لیکن 36 ماہ اس لیے رکھیں نا، موسم کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تھوڑا بہت ابھی دیر سویر ہو نا تو زبان خراب نہ ہو جائے ہماری۔ اچھا، اس میں ایک میں چیز ایڈ کر دوں، شاہ صاحب ایک بہت بڑی سکرین لگا رہے ہیں وہاں پہ، ہم اس میں ڈیز چلائیں گے کہ آج اس پروجیکٹ کو 10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے، آج 13واں دن ہے، آج 14واں دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اسمارٹ فیچر کی بات کی ہے نا، ہم اپنے تمام کلائنٹ کو ایک لنک شیئر کریں گے، یہاں پہ کیمرے لگائیں گے، وہ اپنے پروگرس جو ہے وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں شاہ صاحب، یہ ہمارے پلان میں شامل ٹاور لگا کے کیم بھی یوز کر رہے ہیں اور مائنس پہ ڈیز یوز کر رہے ہیں۔ اوپر ہم نے فکس لکھے ہوئے کہ ہمارا 1095 دن سے ٹوٹل ٹھیک ہے، کتنے گزر چکے ہیں اور کتنے باقی ہیں۔ اور جو کیم اس لیے لگا رہے ہیں کہ جس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے وہ ہمارے کام کو خود دیکھ سکتا ہے۔ جیشا جی، ایک سوال رہ گیا، قمر صاحب نے جو پوچھا تھا آپ سے، آپ کے ریکارڈ ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ نے 30% ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہے، کیا اس کو وہ 1 گو کے اندر دیں گے؟ کیا اس کے اندر ہم تھوڑا سا تبدیلی کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا سپلٹ بنا دیں، ڈاؤن پیمنٹ، بکنگ، ایلوکیشن اور کنفرمیشن اور ایلوکیشن، اس حساب سے ایک 3 مہینے کا جو ہے نا وہ 3 مہینے کے اندر ہی اپنی ڈاؤن پیمنٹ پوری کر لیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار میں جوڑ رہا ہے نا وہ ہمارا بھائی ہے، صحیح ہے، ہم تنگ نہیں کریں گے کسی کو، لیکن وہ ہمارا بھی خیال کرے گا۔ جس میں پروجیکٹ دینا ہوتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی اس کو اماؤنٹ پہلے ملے گی جلدی ڈیلیور کر لے گا۔ صحیح ہے۔ پرانا پروجیکٹ ہم نے 40% ڈپارٹمنٹ کی لی تھی اور 50% دکانوں کی لی تھی، یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ریلیکس کیا، 40% شاپ کی لے رہے ہیں، 30% ڈپارٹمنٹ کی لے رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی بھائی ایسا ہے جو کہہ رہے ہیں اکٹھے نہیں دے پا رہا، اس کے لیے انشاءاللہ ہم تعاون ضرور کریں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ باہر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں نا، وہ اگر 1 گو میں اتنی ہیوی اماؤنٹ وہ بھیج بھی نہیں سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ 1-2 مہینے کے اندر اندر بھیج دیں۔ انجینئر نعمان صاحب، آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے پروجیکٹ کے حوالے سے؟ میرا سوال ہے جی ان سے کہ ابھی ہم یہاں پہ یہ پروجیکٹ جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، لین ہوا ہوا ہے، انہوں نے ساری ڈگنگ بھی دیکھی ہے، اس کے اوپر ہی اپنی جو ہے نا وہ ماہرانہ رابی اور ماہرانہ رائے دی، کیونکہ ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بھی تعارف کرواتا چلوں، ان کو اس فیلڈ کے اندر تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس فیلڈ کے اندر نئے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں۔ الحمدللہ NFC ہومز بھی جو ہے یہ انہوں نے بنایا ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔
ابھی ان کی اپنی سائٹس بھی جو ہیں وہ تقریباً کوئی 9 سے 10 سائٹس جی آپریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر بھی کام کر چکے ہیں. بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا. تو یہ اپنا جو ماہرانہ رائے ہے ابھی تک جو پروجیکٹ کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں یہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے اوپر تھوڑے سے اپنے کمنٹس دیں. تھینک یو جی. اچھا سر ایسے ہوتا ہے کہ عام طور کی جب ہم اپنی ڈرائنگ وغیرہ جب سبمٹ کرواتے ہیں یا ایک آڈیٹیشنز ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہمارے بہت زیادہ سلوگنز ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کوالٹی کمپرومائز نہیں کریں گے, اسٹینڈرڈس کو لے کے چلیں گے. لیکن اسلام آباد کے اندر میں نے 90% یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ایک جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈلیور نہیں کر پاتے. لائک دیٹ کہ ایک ہوتی ہے کہ ایگزٹ اسٹیئرز ہوتی ہیں, فائٹنگ ہوتی ہے. ایک گل حاجی والا پلازا ایک ہمارے پاس ریسنٹ ایک فائٹ کا پرابلم بنا ہے کراچی کے اندر. وہ یہ ہے کہ بلڈر نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہے. پاکستان اسلام آباد میں بھی ایسے ہے کہ 90% بلڈرز ایسے کہتے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, لائک ہمیں نظر آ رہا ہے یار ریت سیمنٹ بجری ہے, اس کا جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے کیم لگا کے آپ اپنے کلائنٹس کو دکھانا چاہیں گے. 99% کلائنٹ کو انداز ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا چیز ہے, سیمنٹ بجری کیا ہے, تو جانتے نہیں ہوتے. جو ایسی ہڈن چیزیں ہوتی ہیں لائک فائٹنگ ہے یا ایگزٹ اسٹیئرز ہیں, تو ان کے بارے میں آپ نے کوئی ادھر پروویژن ابھی سے سوچ رکھی ہے؟ کوئی ہم اسٹوریج ٹینک بنانا جا رہے ہیں یا فائٹنگ کو لے کے کچھ چیزوں کو تھوڑا سا دیکھا جائے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال آپ نے کیا, بالخصوص یہ حادثہ جو کراچی میں گل پلازا تھا اس کے بعد, اور شاید آپ سے زیادہ ہم سوچ رہے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ. بہت اچھا. اس کے لیے ہم نے ایکسٹرا باہر سیڑھیاں ایکسٹرا لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایمرجنسی کے لیے, ٹھیک ہے, ایمرجنسی ایگزٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس پہ سرچنگ کر رہے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے جو لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایزیلی ہر اپارٹمنٹ والا اپنے اپارٹمنٹ سے ہی نیچے آ سکے. دوسرا ہم 2 چیزیں نا ایکسٹرا لگا رہے ہیں جو ہمارے وہاں ایڈ نہیں. ہم بریکر لگا رہے ہیں, سینسر بریکر ہے جیسے اگر آپ کے گھر کی کسی فیملی ممبر کو نا ٹچ بھی ہوتی ہے کرنٹ, یعنی کہ بجلی کا ٹچ بھی ہوتا ہے شارٹ سرکٹ, وہ فوراً ٹرپ کر جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا بریکر آیا ہوا آج کل جو اگر آپ کے کسی بھی بورڈ کے اندر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگتی ہے تو وہ فوراً بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کو بند کر دے گا. ان دونوں پہ ہماری پراپر ورکنگ نہیں, اس پہ ہم ورکنگ کر چکے ہیں. صحیح ہے. ابھی اسٹوریج ٹینک پانی کے لیے ضرورت آپ کو اگر ہوگی تو نیچے, کیونکہ ابھی یہ اب جو ارلی اسٹیج ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے ٹینک بنانے ہوں گے. نیچے ٹینک ایک ہے, اوپر ٹینک 2 بنا رہے ہیں. فائر فائٹنگ کے لیے سیپریٹ ہے اور کلائنٹس کے لیے سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے اسلام آباد کے اندر کدھر کے آپ جدھر خاص طور پہ یہ ہمارا ہائی رائز پروجیکٹ آتے ہیں ان کے اندر فائر فائٹنگ کو ضرور پروویژنس دیں ان چیزوں کو لے کے. پھر اس کے ساتھ نا ہم دوسری جو چیزیں لگا رہے ہیں گھروں کے اندر بھی سینسر آ رہے ہیں آج کل. وہ اسموک ڈیٹیکٹر سینسر ہے, گیس لیکیج ڈیٹیکٹر سینسر ہے, اور یہ چیزیں ضروری ہم مسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. حالانکہ اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی لیکن ہم لاپرواہی کر کے سارے معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. کوئی 4 سے 10 ہزار کے اندر کا ایک سینسر ملتا ہے, اگر وہ ہر اپارٹمنٹ کے اندر لگا ہوا تو سیفٹی ان کی بھی ہے, عزت اور سہولت ہماری بھی ہے. شاہ جی کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جو آپ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم سارے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں فیوچر کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ابھی جب آپ نے پلان کیا تھا تب یہ مائنڈ کے اندر مائٹ بھی پاسبل آپ کے نہ ہو, اور ابھی آپ نے یہ گل پلازا والے واقعہ کو دیکھنے کے بعد یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو یہ 12,000 کے اندر ہی رہے گا نا, کہیں اس کے بعد چارجز تو نہیں بڑھا دیں گے آپ؟ دیکھیں جہاں شوق اور زبان ہوتا ہے نا دونوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ جو لاس لگائے ہیں نا, صحیح ہے, جو ہمارا ایگریمنٹ لکھا ہوا اس میں 6,000 والا لاس تھا. ٹھیک ہے. جو ہم نے لگایا وہ 38,000 روپے کا لاس تھا. ٹھیک ہے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں, یہ ہمارا شوق بھی ہے اور وہ ہماری پہچان ہے. اور دکانوں میں شٹر کی ایگریمنٹ ہے لیکن شیشے کا دروازے لگے. 23,000 کا شٹر تھا, 22,500 میں نہیں لگایا. 50,000 روپے کا گلاس لگا, ہم نے کہا ٹھیک ہے شیشہ لگا. یہ شوق کارنر پہ 2 بھی لگے ہیں, ہم نے کہا لگا. نعمان صاحب آپ نے سوال تو کر لیا, آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ کیا دیکھ لی ہے جی. یہ اسٹاٹا جو ہے کیسا اسٹاٹا ہے, ہارڈ ہے, سافٹ ہے, کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں ناظرین کو کہ یہاں پہ یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے, یہ پروجیکٹ کی ہارڈ اسٹاٹا ہے, 99% ہوتا ہے یہ کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ہمیں نہیں اندازہ ہو سکتا کیونکہ یہ جب سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اندر کٹنگ اور فلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ایک جو فزیکلی انالیسس ہوتا ہے اس مطابق جب ہم ابھی انٹر ہوئے ہیں پلاٹ میں, ہمیں دیکھا ہے کہ روٹس نہیں ہیں اس کے اندر وغیرہ, ہارڈ اسٹاٹا ہے اور موسچر اوپر ٹریول نہیں کر رہا. یہ جب ابھی ایکسیویشن ہوئی پڑی ہے اس کو 1-1.5 منتھ ہو گیا, اگر نہیں 10-12 دن ہوئے, 10-12 دن ہو گئے تب بھی یہ دیکھنا موسچر بھی اوپر ٹریول نہیں کر رہا. اگر موسچر ٹریول نہیں کر رہا مطلب ایئر وائڈز نہیں ہے. اب آگے خلاف جتنے کم ہوں گے اس میں آف کورس وہ ہماری کمپیکٹڈ سائل ہے, تو اس مین دیٹ مطلب یہ ہم سارے لینڈ پہ بیٹھے ہیں. شاہ صاحب ایک کوشچن ہے کہ جب بھی ہم کمرشل اس طرح کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کلائنٹ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے
کہ یہاں پہ مجھے اپارٹمنٹ کے رینٹل ویلیو کیا ملے گی. آپ نے جو پچھلے پروجیکٹ میں جتنے بھی آپ کے اپارٹمنٹ ہیں وہ رینٹ پہ لگائے ہیں تو ان کا رینٹ اور شاپس کا رینٹ کتنا آ رہا ہے ابھی؟ دیکھیں شروع میں تو سٹارٹنگ ہم نے قربانیاں دی 6 مہینے فری دیے دکانیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, بغیر بجلی کے بل بھی خود دیے. اوکے, اب مالک جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اپنی مرضی کا رینٹ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں پہ ہم نے 15,000 میں دی تھی مالک اب 30 بھی مانگتے ہیں, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہماری دکانیں اب تقریباً 20,000 سے لے کے 43,000 تک رینٹ پہ لگی ہیں. اسی طرح اپارٹمنٹ ہے, پہلے ہم نے فکس ریٹ رکھا ہوا تھا 30 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے, ٹھیک ہے, اب ریٹ نہیں ہے. اب مالک کہتا ہے نہیں یہ اتنے میں دینا ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنے میں دیں. ٹھیک ہے. نارملی ویسے کیا چل کیا رہا ہے؟ 1 بیڈ 15,000 سے سٹارٹ ہے کم سے کم, ٹھیک ہے, اور 43,000 تک ہے. 43. جی کتنے اسکوائر فٹ کیا جی 1 بیڈ؟ 500 سے اوپر ہے. 500 سے اوپر ہے. کتنی جو سب سے چھوٹا ہے وہ 30 لاکھ. 470 30 لاکھ. 30 لاکھ. نہیں 6,000 روپے پر اسکوائر فٹ انہوں نے دیا تھا نا, ہاں تو ابھی جو ہمارے آ رہے ہیں وہ سب سے کم یہ 490 اسکوائر فٹ کے, اچھا, اور پھر اس سے اوپر آپ بڑھتے جائیں 535 ہے, 515 ہے. نہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پرانی انویسٹمنٹ کی, تھی ہاں. وہ 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی, آج اس پہ 30 لاکھ تو وہ کما چکے ہیں اس میں سے. 40,000 اس کا رینٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ ایس کیلکولیشن کرتے ہیں نا ان ٹرمز آف پرسنٹیج. لیکن آپ ایک ذہن میں یہ بھی بات رکھیں کہ یہ 3 سال بعد کمپلیشن اس کی ہوگی, اور 3 سال بعد رینٹل ویلیو جو ہے وہ اس سے کم از زیادہ کم ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. باقی الحمدللہ یہ پروجیکٹ نہیں ہے, بلڈنگ نہیں ہے, یہ ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے. انشاءاللہ صاحب جی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ چلیں سب گے. کا, سب دوستوں کا جی بہت شکریہ. معذرت صاحب آپ کا شکریہ, نعمان بھائی آپ کا شکریہ, گوندل صاحب آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ آپ محبتیں فرماتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اخلاق شاہ صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے استاد ہیں. زمر ویلی میں ان کو اور رانا عبد الرحمان صاحب کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے مجھے واقعی چلایا اور یہ بتایا کہ فائلوں سے نہیں, ریئل اسٹیٹ ایکچولی اس چیز کا نام ہے کہ آپ موقع کے لوگوں کو پلاٹ دیں اور یہاں پہ لوگ گھر بنائیں اور پھر آپ کو ڈھیر ساری دعائیں ملیں گی. وہ انہوں نے مجھے یہاں سکھایا. پہ بہت سے لوگ آئے, لیکن کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے, ان میں ظہیر صاحب کرنا. تو یہ ان کی یہ خود بھی ماشاءاللہ دلدار سے انسان ہیں, ہر ایک کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں. تو جو کہتے ہیں جو دیتے ہیں نا وہی چیز واپس ملتی بھی ہے. یہ خود اچھے ہیں تو اس لیے ہم بھی اچھے ہیں. نہیں, آپ کی محبتیں ہیں. اور قمر بھائی ہمیشہ سے میرے پارٹنر, دوست, بھائی. اب ان کو میں بڑی مشکلوں سے آپ کو بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں کہ فائلوں سے نکال رہا ہوں, یہ پتہ نہیں نکلتا نہیں ہے فائلوں سے, اور اس کو میں کوشش کر رہا ہوں یہ زمر ویلی میں آئے, ممتاز سٹی میں آئے, ٹاپ سٹی میں آئے, کہ ہم ایک انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم میں اس پروجیکٹ کے گھروں کا بھی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ کو ساری چیزیں اپڈیٹ کریں گے بہت جلد. اور باقی تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ایک دفعہ زمر ویلی کا وزٹ ضرور کریں. اسپیشلی جی جاوید الیان گروپ آف مارکیٹنگ کو اسپیشلی سبسکرائب کر دیں. بالکل جی ضرور, آلیان مارکیٹنگ کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ ہمارا سیکنڈ ڈور ہے, ٹھیک ہے. ادھر آنے کے لیے ان کو ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اور آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ.